بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میری شادی ہوئی تو میں اپنے شوہر کو نہیں جانتی تھی، مگر میرے شوہر بہت ہی شریف طبیعت کے اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ میں تو بے تحاشا خوش تھی۔ میرے سسرال والے سبھی بہت اچھی طبیعت کے لوگ تھے۔ کوئی بھی لڑکی ہمیشہ ایسے ہی گھر کے خواب دیکھتی۔ اللہ نے میری بھی سن لی۔ خیر، اگر میں اپنی فیملی کی بات کروں تو میری کوئی بہن نہیں ہے، میں ایک ہی ہوں۔ میرے 3 بھائی ہیں، جن میں سے ایک تو مجھ سے بھی بڑا تھا اور باقی 2 ابھی مجھ سے کافی چھوٹے ہیں۔ میں گھر میں اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے میرے ماں باپ کو میری شادی کی فکر سب سے زیادہ تھی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا شوق تھا کہ میں ابھی اپنی پڑھائی جاری رکھوں اور کوئی اچھی سی نوکری کروں تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں۔ لیکن میری عمر تب 20 سال تھی۔ ابھی کالج چھوڑا ہی تھا کہ میرے گھر والے میری شادی کا سوچنے لگے۔ میرے بہت سے رشتے آئے تھے، کچھ خاندان والے بھی رشتہ لینے آتے، لیکن امی انکار کر دیتی تھیں۔ وہ میری شادی ایک اچھے گھر میں کرنا چاہتی تھیں۔ اس کے بعد میرا ماموں میرے لیے رشتہ لایا تھا۔ وہ اچھے اور امیر لوگ تھے تو میرے گھر والوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ اس طرح میری ان کے ساتھ بات پکی ہو گئی۔ میری امی ایک گھریلو کام کاج والی عورت ہیں، لوگوں کے کپڑے سلائی بھی کرتی ہیں۔ اس طرح وہ بابا کا ہاتھ بھی بٹا دیتی ہیں۔ خیر، اب تو بھائی بھی جوان ہو چکے ہیں، نوکری کرتے ہیں اور گھر کا کافی خرچہ اٹھا لیتے ہیں۔ میں جب چھوٹی سی تھی، میری امی نے تب سے ہی میرے لیے جہیز کا سامان بنانا شروع کر دیا تھا۔ میں کئی دفعہ ان پہ ہنستی تھی کہ امی یہ سب کیوں کر رہی ہیں، تو وہ مجھ سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ جب تمہارے بچے ہوں گے اور تم ماں بنو گی تو تمہیں تب اندازہ ہوگا۔ خیر، یہ سب بولنا تو ان کی معمول کی بات تھی۔ میرے بابا ایک سرکاری ہسپتال میں ملازم تھے۔ تنخواہ تو ان کی مناسب ہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے میری شادی کے لیے بہت کچھ بچا کے رکھا ہوا تھا۔ کمیٹیاں ڈالتے رہتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے میری شادی کے لیے بہت کچھ بچایا ہوا تھا۔ پیار تو وہ مجھ سے کرتے ہی کرتے تھے، لیکن کیونکہ وہ اکیلے کمانے والے تھے، اس لیے میری شادی کی ان کو بہت فکر رہتی تھی۔ اور پھر میری شادی انہوں نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ میرے شوہر، جن کا نام مرتضیٰ شہاب تھا، ایک بہت ہی اچھے انسان تھے۔ میرے ماں باپ نے کافی اچھا گھر دیکھ کر میری شادی کی تھی اور میں بھی خوش تھی بہت کہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اب میری شادی کو 7 سال ہوئے تھے، لیکن ابھی تک اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا۔ میرے شوہر اچھے انسان تھے، میری بہت قدر کرتے تھے، لیکن ایک خواہش جو میرے اور ان کے دل میں ہمیشہ رہی کہ وہ بھی اولاد کی خوشی چاہتے تھے، اور اب تو ہر صورت چاہتے تھے کہ ان کی یہ خواہش پوری ہو۔ میں بھی ایسا چاہتی تھی، لیکن ان کے اس دیوانے پن سے میں کبھی کبھی بہت ڈر جاتی تھی۔ وہ بہت نیک انسان تھے، لیکن پتہ نہیں اب کن لوگوں کی صحبت میں وہ بیٹھ گئے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہماری زندگی میں رونما ہوا کہ ہماری یہ خواہش ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ہم جانتے ہیں اولاد تو اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اگر اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم رکھنا چاہتا ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی، لیکن ہم انسان ہیں، نہ ہمیشہ ہی ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں ہر وہ چیز چاہیے جس کی ہم طلب کریں۔ ہم بولتے ہیں کہ جس چیز کو ہم پکاریں وہ ہمارے سامنے اسی وقت ہاتھ باندھے حاضر ہو جائے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ ایسی ہی آزمائش میں ڈالے رکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، میں بانجھ عورت نہیں تھی، مگر اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کچھ مسائل ایسے تھے جن کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ پھر بھی سب طریقے آزما کے دیکھ لیے، لیکن سب سے بڑے اور شہر کے ڈاکٹر بھی نا امید ہو چکے تھے۔ میں بھی نا امید ہو چکی تھی۔ بس ایک میرے شوہر ہی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ میں بیمار ہوں۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں بالکل اس قابل نہ تھی۔ شروع میں 1-2 بار اولاد ہوئی تھی، لیکن فوراً فوت ہو جاتی تھی۔ سب مایوس تھے، میں خود حد سے زیادہ مایوس ہو چکی تھی۔
جو کوئی جہاں کا راستہ بتاتا تھا میرے شوہر مجھے ادھر ہی لے کر چل پڑتے تھے۔ میں نے کئی بار ان کو بولا تھا کہ ہمیں اللہ کی رضا میں اب راضی ہو جانا چاہیے، لیکن وہ یہ بات سننے کو رضامند ہی نہیں تھے۔ میری ساس بھی بہت پریشان تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھیں کہ اللہ کی مرضی کو ہی اپنی مرضی بنا لو، لیکن یہ سنتے ہی کسی کی تھے۔ ہمیشہ وہی کرتے تھے جو ان کو اچھا لگتا، اور وہ اسی کو ہی ٹھیک بھی سمجھتے تھے۔ ایک عورت ہونے کی وجہ سے بہت ساری تکلیفیں عورت کے حصے میں آتی ہیں، جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی عورت کو قبول کرنا پڑتی ہیں۔ میرے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ جو وہ کہتے میں چپ چاپ کرنے لگ پڑتی تھی، کیونکہ اگر میں انکار کرتی تو وہ مجھے یہ طعنہ دیتے کہ میں نے تم کو ہر نعمت دی، ہر خوشی دی، جو تم نے بولا فوری تمہارے آگے پیش کیا، اور اب تمہیں بھی میری حاجت کو پورا کرنا ہوگا۔ مجھے اولاد دینی ہوگی۔ اگر تم ایسا نہ کر سکی تو مجھے مجبوراً کوئی انتہائی فیصلہ لینا ہوگا۔ مجھے اب دوسری شادی کرنی ہوگی۔ میں ان کی اس بات سے بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں مجھے چھوڑ نہ دیں۔ مجھے یہی تھا کہ میرے ماں باپ جو کہ اب میری نا امیدی اور بربادی کو سہ نہیں پائیں گے، مجھے ایسا دکھ ان کی کسی صورت نہیں دیکھنا تھا۔ مجھے ایسا دکھ ان کو کسی صورت نہیں دینا تھا، اور بس اسی ڈر نے میری زبان پہ تالا لگا دیا تھا۔ میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اب چپ تھی اور کیا کہہ سکتی تھی۔ جو بولتے، جہاں جانے کو بولتے، میں ان کے ساتھ چل پڑتی تھی۔ جس ڈاکٹر کے پاس لے جاتے وہ سب مجھ ہی میں کمزوری نکالتے ہیں۔ ان سب سے میں بہت تنگ آ چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے ہمیں وہ اولاد دے، لیکن پھر بھی کیا کہا جا سکتا تھا۔ عورت تھی نہ، تو یہ سب تو برداشت کرنا ہی تھا۔ اس کو میں اپنی قسمت سمجھتی تھی اور خاموش رہتی تھی، اور بس اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک دن صبح میں ابھی سوئی ہوئی تھی کہ الماری کے دروازے کے کھلنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں نے دیکھا تو میرے شوہر تھے، میری الماری سے کچھ نکال کے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو بتائے بنا ہی چلے گئے۔ میں حیران تھی کہ میرے سامنے سے کیا سامان لے کر جا رہے ہیں اور کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ میں ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگ پڑی تاکہ ان سے پوچھ سکوں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ شام کے وقت جب وہ واپس آئے تو وہ میری ایک قمیص ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور اس میں کچھ لپٹا ہوا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ جب میں لیٹ گئی تو وہ اس قمیض میں سے ایک بوتل سے محلول سا نکال کر اس سے میرے پاؤں کی مالش کرنے لگے، اور پھر اسی سے میرے پیٹ کی بھی مالش کرنے لگے۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں پوچھتی تو خاموش رہنے کو بولتے، اور پھر وہ قمیض جو وہ ساتھ لے کر گئے تھے وہ مجھے پہننے کو کہتے۔ ہر رات میں وہی قمیض پہنتی رہی اور یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ دنیا اور حسین لگنے لگی تھی۔ جب یہ بات میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو ان کے بھی خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ مٹھائیاں تقسیم ہونے لگی تھیں اور وہ بار بار مجھے یہی کہتے تھے کہ دیکھا میری محنت رنگ لے آئی۔ اب میں خود بھی خوش تھی۔ یہ زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ میں نے اپنا بہت اچھے سے دھیان رکھا۔ میرے شوہر نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اسی طرح 9 ماہ گزر گئے اور ایک حسین دن ہماری زندگی میں آ گیا جس کا ہم سب کو برسوں سے انتظار تھا۔ ایک رات میری طبیعت اچانک خراب ہونے پہ مجھے میرے شوہر ہسپتال لے گئے۔ ڈلیوری میں وقت لگ رہا تھا۔ سب بہت پریشان تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ ہسپتال کا ڈاکٹر بولا بچہ یا ماں دونوں میں سے ایک ہی بچے گا۔ تبھی میرے شوہر نے ہمارے علاقے کے سب سے اچھے ہسپتال میں مجھے داخل کروا دیا۔ میری حالت اور بھی سنگین ہو چکی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میرے شوہر صرف اولاد چاہتے تھے، بیٹی ہو یا بیٹا، اسے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور یہ سب کچھ وہ صرف اسی لیے کر رہے تھے کہ میرا آپریشن ہونا شروع ہوا۔ میں بے ہوش تھی اور وہ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ گھنٹے بعد جب مجھے ہوش آیا تو یہ سب دیکھ کے میں سکتے میں آ گئی تھی کہ میرے آس پاس موجود سب رو رہے ہیں اور کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی سب مجھے ایسے نفرت کی نظر سے مجھے دیکھنے لگ پڑے تھے جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ایسا کبھی بھی حقیقت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے پہلے تو سب بہت خوش تھے۔ میں رونے لگ پڑی۔ میں نے ان سے پوچھا میرا بچہ کہاں ہے؟
سب خاموش بیٹھے مجھے دیکھنے لگے۔ پاس ہی میری ساس کھڑی تھی، مجھے دیکھ کے بولی کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ تم یہ بچہ پیدا ہی نہ کرتی، یہ سب دینے سے بہتر تھا تم بانجھ ہی رہتی۔ اب ہم اس دنیا کا سامنا کیسے کریں گے؟ کاش تم اور تمہارا بچہ دونوں ہی مر جاتے۔ نہ ہی ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور نہ ہی تمہارے اس بچے کی۔ یہ سب سنتے ہی میں رونے لگ پڑی۔ میں نے سوچا تھا جب میں بچہ پیدا کروں گی تو سب کیسے خوش ہو جائیں گے، پورے خاندان والے مبارکباد دینے آئیں گے، میرا بچہ ان کے گھر کی رونق بنے گا، ہر طرف خوشی ہی خوشی ہوگی، میری قدر اس گھر میں اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی، میرے شوہر دوسری شادی کا خیال بھی نہیں سوچیں گے اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ لیکن ادھر کا منظر تو کچھ اور ہی اشارہ دے رہا تھا۔ مجھے اپنے ہوش میں آنے پہ کچھ ہونے لگا۔ مجھے لگا کچھ ایسا ہوا ہے جو سب کی تمناؤں کے خلاف ہوا ہے۔ اب میری خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے سانسیں تک اٹک رہی تھیں۔ میں پھر بھی چلائی کہ میرا بچہ مجھے لا کے دیں، مجھے اپنا بچہ دیکھنا ہے۔ تبھی ایک نرس میرے قریب آئی، اس کے ہاتھ میں کپڑے میں کچھ لپٹا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں میں اس نے ایک ننھی سی جان رکھی، لیکن دوسری طرف اس کے الفاظ جو میرے کانوں میں پڑے تھے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ نرس بولی، آپ کے ہاں ہجڑا پیدا ہوا ہے۔ میں یہ سن کے چلائی کہ میرے ہاں ہجڑا پیدا ہوا ہے، نہ ہی لڑکا اور نہ ہی لڑکی، میرے ہاں تیسری نسل کا بچہ تھا۔ تب میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھے تھے، ان کے پاس اس کا کوئی حل، کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اٹھی اور ان کے پاس گئی، ان کے گریبان سے پکڑ کے میں چلائی، دیکھیں ہمارے ہاں کیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی روح کو تسکین ہو گئی۔ اب پوری دنیا کو کہیں کہ آپ کے گھر کیا پیدا ہوا ہے، بولتے کیوں نہیں کہ کیا کیا تھا آپ نے میرے ساتھ، بتا دیں اب پوری دنیا کو کہ یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے چلانے پہ وہ بھی پھٹ پڑے اور چیخ چیخ کر بولنے لگے۔ ان کے الفاظ ان کے درد کو بیان کر رہے تھے۔ وہ پوری دنیا کو چیخ کے بتا رہے تھے کہ کبھی بھی ان جھوٹے پیروں کے پاس کوئی نہ جائے، یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں، کبھی بھی ان پہ کوئی یقین نہ کرے۔ میں نے غلطی کی ان جھوٹوں کے پاس جا کے، جبکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ میں نے اتنا پیسہ بھی بہا دیا اور یہ گمراہی کا عذاب بھی اپنے سر پر خود ہی مسلط کر بیٹھا۔ اب اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ تب مجھے بھی سب واپس سے یاد آیا، جب میرے شوہر میری قمیض لے کے جاتے تھے اور کوئی عمل وغیرہ کر کے واپس لے کے آتے تھے۔ اس وقت مجھ پہ یہ ساری حقیقت کھلی کہ آخر یہ کیا کر رہے تھے۔ لیکن اب سب پتہ لگنے لگا۔ اب سب پتہ لگنے کا کیا فائدہ تھا؟ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کاش یہ سب مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا، کاش میں ان سب کو روک سکتی، کاش میں کچھ کر سکتی۔ لیکن اس وقت میرے اور ان کے پاس کاش کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ نہیں تھا۔ میں نے ضد کر کے وہ بچہ کسی کو بھی نہیں لے جانے دیا۔ اب میں نے اور میرے شوہر نے فیصلہ کیا، ہم اللہ کی رضا جان کر اس بچے کو ہی پالیں گے، کوئی کچھ بھی کہے وہ ہماری اولاد ہے۔ میں نے اور میرے شوہر نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی، ایک گناہ پہلا کر چکے تھے، اور اب اس بچے کو در بدر ہونے سے بچاتے ہوئے اسے ہی قیمتی متاع کی طرح پالنے لگے۔ کیا میرے شوہر نے پیروں کے چکر میں پڑ کر اچھا کیا تھا، یا ہمیں جو سزا ملی وہ بالکل صحیح تھی؟